باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مسائل دین پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو حضرت وحی کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل پر نازل ہوئے تھے۔ تشریح: کوئی ذات اپنی صورت اور حالت کو باقی رکھتے ہوئے کسی دوسری صورت پر ظہور کرے تو اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ خواب اور کشف یہ چیزیں اکثر پیدا ہو جاتی ہیں اور خلاف عادت کبھی بیداری میں بھی یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو وحی کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لائے، جس کو حدیث امتثالی کہتے ہیں، حضرت مریم کے واقعہ میں قرآن میں ہے۔ یا حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے ایک واضح انسانی امتثالی شکل میں تشریف لائے۔ سالک طریق کو چاہیے کہ اگر کشف میں کوئی چیز نظر آئے یا کوئی چیز بطور خارق عادت حاصل ہو جائے، مثلاً پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا، تو نہ خوش ہو اور نہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ میں کچھ ہو گیا، بلکہ اصل چیز اعمال دین کا اہتمام اور مزید تقویٰ کا اپنے کو خوگر اور عادی بنانا ہے۔ بعض سالک اچھے خوابوں کو معیار کمال سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ علامات کمالات میں سے ہیں، مگر مقصد تو تصحیح اعمال اور تصحیح اخلاق ہے اور اعمال دین کا مکمل اہتمام کرنا ہے۔ وحی کلبی کا نسب نامہ: حضرت وحی کلبی رضی اللہ عنہ کا پورا نام وحی بن خلیفہ بن قرہ الکلبی تھا۔ قزاعہ قبیلہ میں سے کلب بن وبرہ سے تعلق تھا۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے: وحی بن خلیفہ بن فروخ بن زید بن عمرو القیس بن الخزرج، زید بن منات بن عامر بن بکر الکبر بن عوف بن عزرہ بن زیداللات بن رفیعہ بن سورب بن کلب کبار صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور اس کے علاوہ احد اور ان کے بعد کے غزوات میں شریک رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت تک حیات رہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیصر و بادشاہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو وحی کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحی کلبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشابہ قرار دیا۔